فلاں صاحب جو ہیں وہ جس رستے پہ میں چلنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ آشنا ہیں اور ان کے پیچھے چل کر میں جلدی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں، وہ مرشد ہوتا ہے۔ اور اگر دل سے مان لے، یقین کے ساتھ مان لے، تو پھر بندہ اس کا مرید کہلاتا ہے۔ علامہ اقبال نے خود ہی یہ محسوس کیا کہ مولانا روم جو ہیں وہ بہترین مرشد ہیں اور خود مرید بن گئے، پیر رومی اور مرید ہندی، اور شارٹ میں پیر و مرید بھی اس کو لکھا جاتا ہے۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ تیرا مسئلہ روح کا ہے اور روحانی اہلیت نہ رکھنے والوں نے جب تجھے پڑھایا تو تجھے اور بیمار کر دیا۔ دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوء مادر آ کہ تیمارت کند۔ ہماری بےتابیاں، بے چینیاں، پریشانیاں، ڈپریشن، انگزائٹی، تو اس کا علاج ماں کیسے بنتی ہے؟ اس ماں کا ذکر ہو رہا ہے جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، تمام کتابوں کی ماں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تیری جو اندرونی مشکلات ہیں، جو من کے مسائل ہیں، جو روح کے کرب ہیں، ان کا علاج یہ والے علوم جو تو پڑھ کے آیا ہے یا جو تو پڑھ رہا ہے ان سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے تمہیں قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ کے فضل سے 1400 سال سے ہمارے خون میں یہی کچھ گردش کر رہا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں جواب کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بچی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ آپ نے اقبالیات کا سلسلہ شروع کیا، تو اس حوالے سے سوال یہ ہے کہ بال جبریل میں علامہ اقبال کی نظم ہے پیر رومی اور مرید ہندی، اس میں ایک سوال کا وہ ذکر کرتی ہیں کہ اقبال پوچھتے ہیں، پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ اور اس کے جواب میں پیر رومی فرماتے ہیں، مولانا جلال الدین رومی، دست ہر نا اہل بیمارت کند، سوء مادر آ کہ تیمارت کند۔ تو پوچھتی ہیں کہ مادر سے مراد اگر ماں ہے تو ماں تو جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ گود سے اتار دیتی ہے، بعض اوقات وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، تو ہماری بےتابیاں، بے چینیاں، پریشانیاں، ڈپریشن، انگزائٹی، تو اس کا علاج ماں کیسے بنتی ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو سوال و جواب ہے تھوڑا سا تعارف اس کا آپ کے سامنے پیش کروں۔ نظم جو ہے اس کا پورا نام ہے پیر رومی اور مرید ہندی، اور شارٹ میں پیر و مرید بھی اس کو لکھا جاتا ہے۔ اب بہت بڑا زمانی فاصلہ ہے مولانا جلال الدین رومی میں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میں، لیکن پیر وہ ہوتا ہے کہ انسان جب کسی حقیقت کو بھانپ لیتا ہے کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ جس رستے پہ میں چلنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ آشنا ہیں اور ان کے پیچھے چل کر میں جلدی منزل پہ پہنچ سکتا ہوں، وہ مرشد ہوتا ہے۔
اور اگر دل سے مان لے، یقین کے ساتھ مان لے، تو پھر بندہ اس کا مرید کہلاتا ہے۔ یہی کچھ ہوا۔ علامہ اقبال نے خود ہی یہ محسوس کیا کہ مولانا روم جو ہیں وہ بہترین مرشد ہیں، اور خود مرید بن گئے، اور نہ صرف اکتساب علم کیا وہاں سے، بلکہ ایک مکالمہ بھی لکھا جہاں سوالات جو ہیں وہ علامہ اقبال کے خود تراشیدہ ہیں، اور ان کے اشعار ہیں، ذاتی اشعار ہیں، اور جو جوابات ہیں وہ مثنوی مولانا روم سے لیے گئے ہیں۔ تو ان سوالوں میں جو سوال پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال پوچھتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، مشرق اور مغرب کے تمام علوم پر میں نے گرفت حاصل کی۔ میں نے خوب پڑھے، مولوی میر حسن سے لے کر، اپنے محلے کی مسجد سے لے کر، اپنے والدین، والدہ محترمہ، والد صاحب، ان سے لے کر، پھر ڈاکٹر آرنلڈ سے لے کے، پھر یورپ سارا گھوم کے، وہاں سے اکتساب علم کے بعد بھی جب میں واپس آیا ہوں تو جو تجسس، جو پریشانی، جو کیوریاسٹی اور جو سوالات ہیں وہ مجھے مسلسل تنگ کر رہے ہیں۔ روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، تو بڑے تکلیف کا عالم ہے۔ روحانی طور پر مجھے جوابات سے تشفی نہیں ہو رہی جو میں نے پڑھا ہے ان علوم کے ذریعے۔ تو اس کے جواب میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ دست ہر نا اہل بیمارت کنت، کہ وہ لوگ جن سے تو پڑھتا رہا ہے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اہلیت نہیں رکھتے تھے، روحانی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ تیرا مسئلہ روح کا ہے، اور روحانی اہلیت نہ رکھنے والوں نے جب تجھے پڑھایا تو تجھے اور بیمار کر دیا۔ دست ہر نہ اہل بیمارت کنت، اور یہ فتنے جو ڈپریشن اور انگزائٹی ہے یہ امپورٹ ہی ہمارے ہاں مغرب سے ہوئے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سوئے مادر آ کے تیمارت کنت، ماں کے پاس آ وہ تیری تیمارداری کرے گی۔ اب پوچھنے والے کا سوال جو ہے وہ بڑا درست ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں اگر نہیں ہے تو پھر کیا کریں، اور اگر ماں کے پاس جائیں تو ماں جو ہے کیا وہ سارے سوالوں کے جواب دے گی اور ہماری تشفی ہو جائے گی اور ہمارے تمام جو مشکلات ہیں ان کا حل ہمیں بتائے گی۔ تو اس میں بڑے ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مقام فکر و تدبر ہے کہ یہ اصل میں پوچھا کیا گیا ہے اور بتایا کیا گیا ہے۔ بات ہو رہی ہے پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، تو علم کی، بلکہ علم کی جمع علوم کی بات ہو رہی ہے، مشرق اور مغرب کے تمام علوم۔ تو اس کے جواب مولانا روم جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دست ہر نا اہل بیمارت کند، کہ نا اہل ہاتھوں نے تجھے بیمار کر دیا، سوئے مادر آ کے تیمارت کند۔ اب روح کی یہاں پہ ہونی ہے، روح کا علاج ہونا ہے، تشفی ہونی ہے، اور روح کو صحت یاب کرنا ہے، روح کو سیراب کرنا ہے، اور علمی بیماری ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ تو یہاں میری ماں، میری والدہ محترمہ، آپ کی والدہ محترمہ، یا کسی اور کی والدہ محترمہ، یا علامہ اقبال کی والدہ محترمہ کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اس ماں کا ذکر ہو رہا ہے جس کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، تمام کتابوں کی ماں، اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو مولانا روم سے جو جواب آ رہا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ
تیری جو اندرونی مشکلات ہیں، جو من کے مسائل ہیں، جو روح کے کرب ہیں، ان کا علاج یہ والے علوم جو تو پڑھ کے آیا ہے یا جو تو پڑھ رہا ہے ان سے نہیں ملے گا، بلکہ اس کے لیے تمہیں قرآن پاک سے رجوع کرنا پڑے گا۔ اور یہ جواب جو ہے یہ عین قرآن مجید کے مطابق ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الا جان لو بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ تو ذکر قرآن پاک بھی ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کا نازل کردہ ذکر ہے، اور اس کو پڑھنے سے ایک اطمینان نہیں، بے شمار طرح کے ہمیں سکون حاصل ہوتے ہیں۔ ایک بچی نے یہ بھی رہنمائی کی کہ ہر لیکچر کے آخر میں آپ یہ دعوت دیا کریں کہ آپ کے ذہن میں اس موضوع سے متعلق کوئی بھی سوال ہو، آپ سوال کیجئے، جواب ملے گا، اور انشاءاللہ میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ کے فضل سے 1400 سال سے ہمارے خون میں یہی کچھ گردش کر رہا ہے، سوال پوچھے جاتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں جواب کی ہمت عطا فرماتا ہے۔ اس سے دعا ہے کہ ہم آئندہ بھی جواب دیتے رہیں۔ تو آپ کے کوئی روحانی مسائل ہوں، نفسیاتی مسائل ہوں، ایون کہ گھریلو مسائل ہوں، تو ہمارے احباب ہم سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، اور بڑی عجیب و غریب کہانیاں، چونکہ ہم ایک کی بات دوسرے کے سامنے کرنے کے قائل نہیں ہیں، اور یہ ہمیں باقاعدہ تربیت دی گئی ہے، اس لیے یہاں میں تفاصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کسی بھی طرح کے مسائل ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تشفی کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خود بھی درست رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔